ایک بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے جو عقیدے کا بھی کویسچن ہے، اور وہ کویسچن یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں؟ اور ہمارے معاشرے میں 99.9% لوگوں کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ کافی عرصہ پہلے میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا اور مجھے خیال آ گیا اچانک کہ اپنے جو ساتھی ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ ان کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، کہ وہ کہاں ہیں۔ اور میں نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے ڈرائیورز کو، نائب قاصدز کو، چوکیدارز کو اور دیگر ساتھیوں سے سوال کیا، ان کو بلایا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ اور میری توقع کے مطابق سب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں اور ہماری شہرک سے قریب ہیں اور ہمارے دل میں موجود ہیں، اور اس طرح کے جواب دیتے رہے۔ پھر میں ان کو بتاتا رہا کہ شہرک سے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے اور دل میں ہونے کا مطلب کیا ہے۔ اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق محدثین اور سلف صالحین کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر استوا ہے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 میں ہے، الرحمن علی العرش استوا، کہ رحمان عرش پر استوا ہوا۔ ابھی یہ استوا ہونے کا جو مفہوم ہے، یہ اٹسیلف یہ بتاتا ہے کہ یہ اونچائی ہے، اور لغت کے مطابق اس کا مفہوم بلند ہونا ہے اور عرفہ ہونا، مرتفع ہونا ہے، اونچا ہونا ہے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ کتب کتابا فهو مکتوب عنده فوق العرش، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی ہے جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے۔ تو ایک ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر استوا ہے، مستوی ہیں، اور ان کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق ہے، اسی طرح وہ عرش پر مستوی ہیں۔ ہماری عقلیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، ہمیں نہیں علم کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہیں، کیسے استوا ان کا ہوا ہے۔ بس ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، کیونکہ وہ مکان سے پاک اور مبرہ ہے۔ البتہ اس کا علم اور اس کی قدرت ہر چیز کو محیط ہے، اور اس کی معیت ہر کسی کو حاصل ہے، جیسا کہ یہ بات عقائد کی کتب میں واضح طور پر موجود ہے۔ اور ہم صحیح حدیث میں اور حدیث قدسی میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی ایک ہے تو میں اس کا دوسرا ہوں، اور کوئی دو ہے تو میں اس کا تیسرا ہوں۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ اگر کالی رات ہو، کالے رنگ کا پتھر ہو، کالے رنگ کی چونٹی اس پہ موجود ہو، تو اس کے پاؤں سے نکلنے والی سرسراہٹ کو بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، اور وہ کس طرف مڑنے کا ارادہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ یہ بات بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عرش پہ ہوتے ہوئے اس چونٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس کی پاؤں سے نکلنے والی سرسراہٹ کو، جس کو کوئی اعلیٰ ریکارڈ بھی نہیں کر سکتا، اس کو بھی سن رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ تعالیٰ کی قدرت وہ ہر چیز پہ محیط ہے، چھائی ہوئی ہے۔ لیکن فزیکلی جو ہمارے ذہن میں گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ویسی بات نہیں ہے۔ میں نے اپنے دوستوں سے اور ساتھیوں سے کہا تھا کہ جب یہ آپ کہتے ہیں نا ہر جگہ موجود ہے، تو ہر جگہ موجود میں بہت ساری ایسی جگہ آ جاتی ہیں جدھر ہم ویسے جانا پسند نہیں کرتے، تو آپ کیسے یہ اپنے رب کے بارے میں گمان کر لیتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ موجود ہوں گے؟ تو اس خیال کو چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کے متعلق درست عقیدہ اپنائیں۔ تو وہ ان کے ساتھ شیئر کی تھی، پھر سوال بھی آ گیا، تو آپ کے ساتھ بھی یہ